ہم نے۔ اسی دریا کے اوپر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے دریا میں گھوڑے ڈالے۔ السلام علیکم فرینڈس، اس وقت ہم موجود ہیں نہر دجلہ کے کنارے پر۔ نہر دجلہ کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں دو واقعے بہت عجیب ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دیا تھا، وہ واقعہ دریائے نیل کا ہے۔ دوسرا دریائے دجلہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے دریا میں گھوڑے ڈالے۔ مدائن پر حملہ کرنا تھا، ایرانیوں سے جنگ تھی۔ ایرانیوں نے کیا کیا، مدائن تک پہنچنے کے لیے بیچ میں پل تھا دریائے دجلہ پہ، تو انہوں نے اس ڈر سے کہ مسلمانوں کی فوجیں یہاں آ جائیں گی اس پل کو توڑ دیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فوج کے کمانڈر تھے، تو حضرت عمر کا واسطہ دیا اور مجاہدین کی جتنی جماعت تھی، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام اور تابعین، جو اسلامی فوج تھی، سب کو حکم دیا دریا میں گھوڑے ڈالنے کا، اور اسلامی پوری کی پوری فوج بنا کسی چیز کو ڈبوئے ہوئے ساری کی ساری آسانی سے دریا کو پار کر گئی۔ کسی ایک چیز کو بھی دریا نے نہیں ڈوبویا۔ بعض نے ایک پیالے کے بارے میں کہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا پیالہ ڈوب گیا تھا، اور وہ جب دریا اس نے پار کر لیا تو پھر اس نے شکایت کی کہ اتنے سارے پوری فوج میں سے میرا ہی پیالہ ملا تھا تجھے ڈبانے کے لیے۔ تو پھر بعض نے لکھا ہے کہ دریا کی موجوں نے اس کے پیالے کو بھی کنارے کر دیا تھا۔ خیر، یہ وہ دجلہ ہے جس دجلہ کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا ہے۔ شعر بھی بہت مشہور، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے۔ اسی دریا کے اوپر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر، اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جو اس دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے تھے اس پر انہوں نے وہ شعر کہا ہے۔ تو یہ وہ دریا ہے، یہ بغداد اسی کے کنارے پہ بسا ہوا ہے۔ آج تو کہہ لیے بغداد کے بیچ میں آ گئی ہے، اور شہر کا حلیہ بالکل بدل گیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس فوج میں شریک تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس فوج میں شامل تھا، دریا نے کسی ایک چیز کو بھی نہیں ڈبویا، بالکل صحیح سلامت اس دریے سے سارا کا سارا لشکر عبور کر گیا۔ تو تاریخ اسلام کے دو واقعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دریائے نیل نے نہیں ڈبویا تھا، اور نبی آخر الزمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت جس کے امیر تھے حضرت سعد بن وقاص، ان کے لشکر کو اس دریائے دجلہ نے نہیں ڈبویا تھا۔ تو میں بیک کے میرے سے تھوڑا اس کا آج کا نظارہ دکھا دیتا ہوں آپ۔ یہ شہر کے مناظر ہیں، اس کے جو کناروں پر بہت ساری ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ہوٹل ہے، اسی ہوٹل میں ہم آئے تھے اندر۔ خیر، اس کا ماحول جو ہم نے دیکھا وہ ایک عجیب ہی تھا۔